پاکستان سے بے وفائی کلمے سے بے وفائی ہے. میں اس کو دلیل سے ثابت کرتا ہوں. پاکستان کا خواب دیکھنے والا، پاکستان کی تصویر بنانے والا مصور پاکستان اپنی زبان سے کہتا ہے، اپنے آپ کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے کہتا ہے، تصور میں لا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے کلام میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کچھ ہو تو روز محشر مجھے آپ کے قدم بوسی نصیب نہ ہو. ہر مسلمان کی ایک ہی آرزو ہے، تمنا، جستجو کہ روز محشر سایہ رحمت میں جگہ ملے، اپنے آقا کی قدم بوسی ملے. اگر کوئی اپنی سزا تجویز کرے کہ مجھے یہ انعام نہ ملے، اس سے بڑھ کر اور کون فیصلہ کن ہو سکتا ہے اور کون عادل ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اگر میری غلطی ہو تو مجھے، اب عام الفاظ میں یوں کہہ لیں، اگر کوئی کہے کہ اگر میری غلطی ہو تو مجھے پھانسی لٹکا دیا جائے، اس سے بڑھ کر کیا اعلان ہو سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال کا اعلان کہ اگر میرے کلام میں قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو مجھے روز محشر آپ کے سایہ رحمت میں جگہ نہ ملے، آپ کے قدم بوسی کی مجھے یہ سعادت نہ نصیب ہو. وہ شاعر مشرق، وہ مفکر اسلام، وہ مفسر قرآن، آج سارے علماء، آپ دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب کو دیکھ لیجئے، فیس بک کو دیکھ لیجئے، سارے علماء متفق ہیں اس بات پہ کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہے. ڈاکٹر اسرار جیسے محقق کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال مفسر قرآن ہے. اور مفسر قرآن نے جو خواب دیکھا، جو تصویر بنائی، وہ یہی تھی کہ جو پھر انہوں نے قوم کو بیدار کیا اور قوم نے نعرہ لگایا اور پوری اس سلطنت میں یعنی بر صغیر میں یہ نعرہ گونجا، اور وہ ایک ہی نعرہ تھا، آپ سب بتا دو زمانے کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پھر پاکستان کلمے کی سرزمین ہے، پاکستان کلمے کے نظام کے لیے بنا ہے. یہ کلمے کی دھرتی ماں سے زیادہ مقدس ہے. اور اگر کوئی اپنی ماں سے بے وفائی کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ماں سے بھی زیادہ مقدس ہے، یہ کلمے کی دھرتی ہے، اس سے بے وفائی کرے، اس پہ لوٹ مار کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ نظام نہ چلائے، اس پہ مہنگائی لائے، ٹیکس لگائے، عوام کا جینا مشکل کر دے، چاہے کوئی بھی ہو، کیا ہے؟ کلمے کا بے وفا ہے. اور جو کلمے سے بے وفا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو ہم سب کو پاکستان سے وفا کرنی ہے، پاکستان کی بقا کے لیے جینا مرنا ہے، کیونکہ یہ جینا مرنا کلمے کی بقا کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان کلمے کے نظام کے لیے بنا ہے. اور آج ہم سب نے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام لا کے رہیں گے، اس کو چلا کے رہیں گے، باطل کے بت کو پاش کریں گے. اس باطل کے نظام کو، اس جہالت کے نظام کو، اس مہنگائی کے نظام کو، اس ٹیکسوں کے نظام کو، اس انسانیت کے جان لیوا نظام کو ہم ختم کر کے رہیں گے. اور پاکستان میں وہ نظام لائیں گے کہ تعلیم سب کے لیے ہوگی اور فری ہوگی، ہنر سب کے لیے ہوگا، فری ہوگا. سب کے لیے یہ سہولتیں، یہ بنیادی سہولتیں، یہ بجلی کی سہولت، یہ گیس کی سہولت، یہ پانی کی سہولت، یہ سب کے لیے میسر ہوں گی اور سستی ترین یا مفت میسر ہوں گی، جیسے ترقی یافتہ ممالک نے کر دی ہیں. عدل اتنا ہوگا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، کوئی بھائی کسی بہن کا جائیداد میں حصہ نہیں لے سکے گا. ہر عورت صاحب جائیداد ہوگی، ہر عورت کو عزت ملے گی، معاشرے میں مقام ملے گا، وراثت اپنے آپ ملے گی، کسی کو عدالت میں جانا نہیں پڑے گا. وہ دور آئے گا، اتنا عدل ہوگا کہ دنوں میں فیصلے ہوں گے، درست فیصلے ہوں گے. اتنا امن ہوگا، زیور سے لدی عورت پورا ملک پھرے گی، ڈر بھی نہیں لگے گا. وہ نظام لانا ہے، عدل کا نظام لانا ہے، امن کا نظام لانا ہے، توانائی کا نظام لانا ہے، صفائی کا نظام لانا ہے، ٹریفک کا نظام لانا ہے. ہم صفائی کو دیکھ لیں، وہ کافر جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیں کہیں کاغذ کا ٹکڑا گرا ہوا نہیں ملتا. اور یہاں
پاکستان کے جو سب سے بڑے اور خوبصورت شہر ہیں، قدرتی خوبصورتی اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ یہ نظام ہمیں لانا ہے۔ آدھا ایمان ہمارا صفائی میں ہے، ہمیں صفائی کا نظام لانا ہے، ہمیں تجاوزات ختم کرنے ہیں، ہمیں سڑکیں کشادہ کرنی ہیں، ہمیں چلنے والوں کے لیے راستے بنانے ہیں، ہمیں ہر وہ نظام جو انسانیت کی بہتری کے لیے وہ لانا ہے، زراعت کا نظام لانا ہے۔ ان ظالموں نے تو کسان کا جینا دوبر کر دیا، ان کی کمائی، خون پسینے کی کمائی ایسے سڑکوں پہ رلا دی کہ وہ گندم کو آگ لگانے پہ مجبور ہو گئے۔ ایسے نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا پیغام فرشتوں کے نام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، گنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جمہور یعنی عوام، آپ غریب لوگ جن کی زکوٰۃ، جن کا عشر امیر لوگوں کی تجوریوں میں بھرا پڑا ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، غریبوں کی زندگی مشکل ہے، وہ نظام لانا ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لانا ہے، اپنا حق چھیننا ہے۔ گنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔